معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے گناہ کی جو انسان کی زندگی بھی برباد کر دیتا ہے، اس کی نسلیں بھی اور اس کا ایمان بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی گناہ سب سے پہلے زمین پر کیسے شروع ہوا؟ یعنی زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا اور یہ راستہ انسان تک کیسے پہنچا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو زمین بالکل خالی تھی، کوئی انسان نہیں، کوئی معاشرہ نہیں، نہ گھر نہ بستیاں۔ نسل بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک خاص نظام رکھا تھا۔ حضرت حوا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی جڑواں بچے۔ اور اللہ نے اس وقت کے لیے یہ نظام رکھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کا نکاح دوسرے جوڑے کے لڑکے سے ہو، اس سے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی گئی۔ اسی طرح حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں جڑواں نہیں تھے، ہر ایک اپنی بہن کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورتی میں عام تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا، اور وہ شکل و صورت میں زیادہ جاذب نظر اور پیاری تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اکلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے۔ یہی اللہ کی شریعت تھی، لیکن قابیل کے دل میں ضد، حسد اور نافرمانی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے کہا کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی ہی بہن یعنی اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں سے انسان میں پہلی بار خواہش نفس نے سر اٹھایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے قابیل کے دل میں آگ بھڑکانا شروع کی کہ تم بڑے ہو، تمہیں حق ملنا چاہیے، تم کیوں پیچھے رہو گے؟ حضرت آدم نے بار بار سمجھایا، اللہ کا حکم بتایا، لیکن قابیل اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے اپنی بہن کی خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور یہی جگہ تھی جہاں گناہ کے راستے کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ معزز دوستو، انسان جب حلال راستہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بہت تیزی سے گرتا ہے۔ قابیل کا دل بگڑ چکا تھا۔ اب معاملہ صرف شادی تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اگر حابیل نہ رہے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ حضرت آدم نے دونوں کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اکلیمہ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ حابیل چونکہ نیک تھا، اس نے اپنی بہترین بکری قربان کر دی۔ قابیل نے دیکھا تو وہ بھی گیا، لیکن اس نے اپنی بہتر فصل دینے کی بجائے سڑی ہوئی اور خراب اناج کا گٹھا اٹھا لیا اور اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس میں فیصلہ ہونا تھا۔ آسمان سے ایک آگ اترتی ہے اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیتی ہے۔ قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہتی ہے، اور یہی نشانی تھی کہ اللہ نے حابیل کی نیکی، اس کی سچائی اور اس کے تقوی کو قبول کر لیا ہے۔ بس اسی لمحے قابیل کے دل میں حسد کی آگ پھٹ پڑتی ہے۔ وہ حابیل کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ حابیل کو راستے سے ہٹا دے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، لیکن حابیل جواب میں کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کا دل اندھی خواہشوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حابیل کو ختم کر دے گا، پھر اکلیمہ بھی اس کی ہو جائے گی اور باپ کی محبت بھی۔ دوستو، پھر ایک دن جب حابیل اپنے جانور لے کر پہاڑی پر گیا، قابیل اس کے پیچھے گیا اور اسی حسد کی آگ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور شیطان کی پہلی بڑی کامیابی بھی۔ حابیل کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ قابیل کے دل میں گھبراہٹ پھیل گئی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین کا پہلا مردہ جسم تھا۔ وہ کئی دن تک حابیل کی لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا، پریشان، خوف زدہ اور شرمندہ۔ پھر اللہ نے دو کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے دیکھا اور چیخ کر کہا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کم سمجھ رکھتا ہوں۔ اس نے قبر بنائی اور پہلی بار دنیا میں تدفین ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا میں زنا کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قابیل خوف سے اپنے باپ حضرت آدم کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اکلیمہ کو لیا اور یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کی۔
उसने अपनी सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं जमीन पर सबसे पहला कातिल भी काबिल था और सबसे पहला जानी भी काबिल ही था। यही वो मकाम था जहां से जिना का दरवाजा खुला। इंसान ने हलाल को छोड़कर हराम के दरवाजे पर कदम रखा। नफ्स की ख्वाहिश ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना वजूद खड़ा किया और इस एक गुनाह ने पूरी दुनिया में बेहयाई, फसाद, लड़ाइयां, नफरत और बुराइयां फैला दी। नाज़रीन गिरामी, काबिल ने ना सिर्फ जिना का आगाज किया बल्कि आग की पूजा शुरू की, बुत बनाकर इनकी इबादत की और दुनिया में पहली बार गलत अकायद की बुनियाद डाली। दर हकीकत जब काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया और अपनी बहन अकलीमा के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किया तो उसका दिल ईमान और तकवे से बिल्कुल खाली हो गया। वो अल्लाह के गजब से भागकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। अपने बाप आदम की तालीमात को छोड़कर उसने अपने लिए नए रास्ते ईजाद किए। उसने ना सिर्फ अपनी बहन के साथ हराम ताल्लुक कायम किया बल्कि उसने अपने लिए माबूदैन भी बना लिए। वो पहला इंसान था जिसने आग की पूजा शुरू की, हालांकि आग तो अल्लाह की पैदा करदा एक मखलूक है। फिर उसने मिट्टी के बुत बनाकर इन्हें सजदा करना शुरू किया। यूं उसने ना सिर्फ गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह की बुनियाद भी रखी। उसने अपनी औलाद को भी अल्लाह की बजाय आग और बुतों की पूजा सिखाई और इसकी औलाद ने आगे चलकर शिर्क और गुमराही को फैलाना शुरू किया और मुख्तलिफ बुत प्रस्ती के तरीके ईजाद किए। काबिल की ये औलाद ही आगे चलकर कबीलों और मुआशरों में फैल गई और इन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सीधे रास्ते को छोड़कर अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए गलत अकीदों को अपना लिया। यूं काबिल ने ना सिर्फ जिना जैसे गुनाह की इब्तिदा की बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह का दरवाजा भी खोला। इसकी औलाद ने आगे जाकर वो सब कुछ किया जिसे आज हम शिर्क और गुमराही कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है तो फिर गुनाह की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम इंसान को दर्जनों गुनाहों तक ले जाता है। यही वजह है कि कुरान ने सिर्फ जिना को नहीं रोका बल्कि जिना के करीब जाने वाली हर चीज से रोक दिया, यानी गलत नजर, गलत बात, गलत सोच, गलत मुलाकात, सब कुछ। क्योंकि शैतान हमेशा वहीं से हमला करता है जहां से इंसान को लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही कुछ भी नहीं आगे जाकर बड़े गुनाह का दरवाजा बन जाता है। आज का नौजवान भी इसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है। लोग समझते हैं कि बस बात ही तो है, आवाज ही तो है, मैसेज ही तो है, लेकिन ये सब वही रास्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था कि इसके करीब भी ना जाओ। और दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको जिना की असल हकीकत समझा दी है, इस गुनाह के नुकसानात का एहसास दिला दिया है, तो इस पैगाम को खुद तक महदूद ना रखें। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम हो सके कि जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।